السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک سیلوی اپڈیٹ میں خوش آمدید دوستو۔ آج آپ کو لے چلتے ہیں ملتان شریف۔ ملتان شریف کو سرزمین اولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ملتان شہر کا قدیم قلعہ اور فصیل کے اندر آباد شہر اپنی جغرافیائی اور تاریخی اہمیت کے پیش نظر دنیا بھر میں انفرادی حامل تھا۔ شروع میں یہ قلعہ دو دریائی جزیروں کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا اور اس معمر قلعہ کے سطح ارد گرد کے علاقوں سے 150 فٹ بلند تھی۔ یہ بلندی اس کے شکوک کو چار چاند لگاتی تھی۔ ملتان کا یہ ناقابل تصغیر قلعہ 1.5 میل کے گھیرے میں 8 پہلو بنا ہوا تھا۔ انتہائی بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے اس قلعے کو سکندر اعظم سے لے کر انگریز حملہ آوروں تک کوئی بھی پہلی کوشش میں تسخیر نہیں کر سکا۔ تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ ملتان کا یہ قلعہ کب اور کس حکمران نے تعمیر کرایا۔ البتہ 1853 میں سر الیگزینڈر نے یہاں سے 800 قبل مسیح کے آثار قدیمہ آثار دریافت کیے تھے۔ ملتان کا یہ تاریخی قلعہ 1848 میں ملتان پر برطانوی حملہ کے وقت شدید ترین بمباری اور بارود کا ذخیرہ پڑنے سے منہدم ہوا۔ 1947 تک بھی اس منہدم قلعے کی فصیل کے آثار موجود ہے۔ یہ فصیل اتنی کشادہ تھی کہ اس پر 6 پہرے دار اپنے گھوڑوں پر بیک وقت دوڑ سکتے تھے۔ اس قلعہ کے 4 تاریخی دروازے بھی تھے۔ گو آج قلعہ کے ساتھ ساتھ ان دروازوں کا وجود بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن ان دروازوں کا تذکرہ آج بھی ملتان کی تاریخ میں زندہ ہے۔ آئیے ملتان شہر کے تاریخی دروازوں کے ذکر سے پہلے قلعہ کونا کے دروازوں سے گزرتے ہیں۔ قلعہ ملتان کے قدیم دروازوں میں ایک دروازہ دیا دروازہ کے نام سے معروف تھا، جو قلعہ کے مغربی سمت کھلتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد دیت دروازہ کے مقام پر ایک نیا دروازہ بنایا گیا جسے باب القاسم کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک دیت دروازہ کبھی آدتیہ یعنی سورج دیوتا سے منسوب تھا۔ سر کنگھم جو 1853 میں ملتان کے قدیم قلعہ پر تحقیقی کام کر رہے تھے، اس نے بھی اس دروازہ کا نام دیت دروازہ ہی بتایا۔ قلعہ کے نام ملتان کا ایک دروازہ خضر دروازہ کے نام سے معروف تھا۔ اس دروازے کی وجہ تسمیہ کے پیچھے 2 آراء نظر آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دروازہ ملتان کے سابق گورنر اور دہلی میں شاہان سادات کے بانی حکمران سید خضر خان سے منسوب ہے۔ بعض لوگ اس دروازے کا رخ دریا راوی کی طرف ہونے کی وجہ سے بھی خضری کہتے ہیں، کیونکہ حضرت خضر دریاؤں کے مرشد ہیں۔ قلعہ کے شمال مشرق جانب کھلنے والے خضری دروازے کی طرف حضوری باغ سے بھی ایک راستہ آتا ہے۔ قلعہ کونا ملتان پر تیسرا دروازہ سسکی یا سکھی دروازہ کے نام سے معروف تھا۔ قلعہ کے مشرقی جانب کھلنے والے اس دروازے کے حوالے سے بھی 2 آراء ملتی ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ اس دروازے کا رخ چونکہ ملتان کے نواح میں واقع قلعہ سکہ کی طرف ہے، اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ اس دروازے سے باہر نکلتے ہی سامنے سکھوں کا ایک بہت بڑا گاؤں تھا، اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ قلعہ کونا ملتان پر چوتھا دروازہ ریڈی دروازہ کہلاتا ہے، جو موجودہ حسین آگاہی کی طرف کھلتا ہے۔ یہاں غالباً ڈھلان ہونے کی وجہ سے یہ ریڈی دروازہ کہلایا۔ منشی حکم چند نے اپنی کتاب تاریخ ملتان اس دروازے کا نام ریڈی دروازہ لکھا ہے۔ ریڈی دروازہ جہاں سے ایک راستہ بہاؤالدین ذکری کے مزار پر حالات بھگت کے مندر کی طرف جاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں 1848 میں 2 انگریز آفیسرز پر حملہ کیا گیا۔ اصل میں یہی قلعے کا صدر دروازہ بھی تھا۔ ملتان شہر اپنے ابتدائی زمانے میں نہ صرف دریا راوی کے کنارے آباد تھا، بلکہ راوی اور چناب کا سنگم بھی اس کے قریب ہی تھا۔ دریا راوی ملتان کا قدرتی محافظ تھا، جبکہ چناب کے راستے تجارت ہوا کرتی تھی۔ ملتان شہر کی فصیل 50 فٹ سے بلند تھی اور اس کے 8 سے بھی زیادہ دروازے تھے۔ منشی عبدالرحمن تاریخ ملتان میں لکھتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ شہر کی تمام آبادی فصیل کے اندر محصور تھی اور بیرون شہر صرف قبرستان اور ویرانے دکھائی دیتے تھے۔ پرانے زمانے کے تمام تجارتی مراکز بھی شہر کے اندر ہی تھے۔ شہر کے قدیم دروازوں سے نکلنے والی ہر سڑک چوک بازار میں آ کر مل جاتی تھی، جو کہ مرکزی بازار ہے۔ اس طرح اندرون شہر کی تمام سڑکیں اور گلیاں بھی آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان راستوں کی تعمیر میں کوئی جنگی یا دفاعی حکمت عملی شامل تھی۔ اگر کوئی اجنبی حملہ آور شہر میں داخل ہو جائے تو اسے دوبارہ باہر نکلنے کا راستہ نہ مل سکتا تھا۔ صرف شہر کے راستوں سے آشنا لوگ ہی شہر میں آسانی سے آ جا سکتے ہیں۔ ملتان شہر کی قدامت اور اندرون شہر آبادی کے بارے میں مرزا ابن حنیف اپنی کتاب 7 دریاؤں کے سرزمین میں لکھتے ہیں، اندرون فصیل ملتان کی گلیوں اور سڑکوں سے گزرتے ہوئے اکثر مجھے خیال آتا ہے کہ ان گلیوں کے نیچے گہرائیوں میں ہزاروں برس پہلے کا وہ ملتان سو رہا ہے جو صدیوں پہلے بار بار اجڑتا اور آباد ہوتا رہا۔ فصیل کے اندر ملتان شہر کی صورتحال ذہن میں رکھیں تو یہ حقیقت نکھر کر آئے گی کہ سارا شہر اونچائی پر واقع ہے۔ گلیوں اور بازاروں میں چلیں پھریں تو یہ بے شمار نشیب افراد سامنے آتے ہیں۔ ملتان شہر کے تاریخی دروازوں میں سے صرف 3 دروازے موجود ہیں، باقی دروازوں کا وجود ختم ہو چکا ہے، لیکن شہریوں کی زندگی میں آج بھی ان دروازوں کا نام زندہ ہے۔ اس وقت ملتان شہر میں حرم گیٹ، فوہر گیٹ اور دہلی گیٹ ہے اپنے تاریخی شکوک کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ دولت گیٹ، لوہاری گیٹ اور پاک گیٹ کا وجود اس تاریخی شہر سے ختم ہو چکا ہے۔ لیکن شہر کے لوگوں کی زندگی میں آج بھی یہ دروازے موجود ہیں۔ جیسے پاک گیٹ کے مقام پر کوئی دروازہ نہیں، لیکن شہری آج بھی اس جگہ کو پاک گیٹ ہی کہتے ہیں۔ شہر کی تہذیبی اور ثقافتی زندگی میں بھی ان دروازوں کا بہت زیادہ کردار ہے۔ بڑے بڑے حکمرانوں اور حملہ آوروں کے
قدموں سے آشنا یہ دروازے صدیوں کی گزرگاہ پر آج بھی ایستادہ ہیں۔ ملتان شہر کی تاریخ میں اندرون شہر کے 6 دروازوں کے نام اور تاریخ تو ملتی ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ملتان شہر کے دروازے ان سے بھی زیادہ تھے۔ اس خیال کو تقویت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ 1886 میں شائع ہونے والے ایمپیریل میں ملتان شہر کے اندر موجود 2 اور دروازوں کا ذکر کیا گیا۔ ایمپیریل کے مطابق شہر کے اندر ایک بہت بڑا بازار ہے جو 1/4 میل تک پھیلا ہوا ہے اور حسین گیٹ سے ولی محمد گیٹ تک جاتا ہے۔ یہاں سے 3 گلیاں شہر کے مختلف دروازوں کی طرف جا رہی ہیں۔ حسین گیٹ اور ولی محمد گیٹ کا ذکر ملتان کی تاریخ پر لکھی جانے والی کسی کتاب میں موجود نہیں۔ حسین گیٹ کا نام حضرت حسین اگائی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہوتا ہے، جن کا مزار اندرون شہر واقع ہے، جبکہ ولی محمد گیٹ کا نام ملتان کے سابق گورنر محمد خوگانی کے نام پر ہے۔ ملتان کے ان تاریخی دروازوں سے آج بھی لاکھوں شہری گزرتے ہیں۔ آئیے ملتان کے ان تاریخی دروازوں میں داخل ہوتے ہیں۔ بوہڑ دروازہ قدیم حملہ آوروں کے راستے سے ملتان شہر میں داخل ہوا جائے تو اس سے پہلے بوہڑ دروازہ ہی سامنے آتا ہے۔ اس دروازے کی وجہ تسمیہ کے پیچھے یہاں بوہڑ یعنی برگد کے درختوں کی کثرت بتائی جاتی ہے۔ حسین پروانہ قبرستان تک جاتی ہے جو یہاں سے سڑک جا رہی ہے پل شوالہ کی طرف۔ بوہڑ دروازہ سے ہی قدیم عہد میں ملتان آنے والے سیاح اور تاجر شہر میں داخل ہوا کرتے تھے۔ 1334 میں ابن بطوطہ جب اس شریف سے ہوتا ہوا ملتان آیا تو اسی دروازے سے شہر میں داخل ہوا تھا۔ موجودہ بوہڑ گیٹ انگریز عہد میں تعمیر کیا گیا تھا، کیونکہ قدیم دروازہ انگریزوں کے ملتان پر حملہ کے وقت تباہ ہو گیا تھا۔ انگریز علمداری کے بعد یہ دروازہ دوبارہ بھی تعمیر کیا گیا، جس میں چھوٹی اینٹ کے ساتھ بڑی اینٹ بھی استعمال ہوئی ہے۔ بوہڑ دروازہ کا بیرونی علاقہ، جسے اب تک پرانے لوگ راوی کہتے ہیں، یہاں آج بھی بن لوہارا، بن موچی اور بن موہانیاں دریا کی یادگار کے طور پر زندہ و آباد ہیں۔ بن سرائیکی میں کنارے کو کہتے ہیں۔ بوہڑ دروازہ کے بیرونی علاقے سے کسی دور میں نالہ علی محمد بھی گزرتا تھا، جس کے کنارے ملتان کا ایک تاریخی مندر شو مندر بھی ہوا کرتا تھا۔ بوہڑ گیٹ کے اندر داخل ہوں تو دائیں طرف محلہ درخانہ اور بائیں طرف محلہ شاہ گردیز کہا جاتا ہے۔ ملتان کے نامور صوفی حضرت یوسف شاہ گردیز رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان ہے تو انہوں نے بوہڑ گیٹ کے اندر ہی رہائش اختیار کی تھی۔ ان دنوں دریائے راوی ملتان شہر کے بالکل قریب تھا اور ہر سال شہر کی فصیل کو بہا لے جاتا تھا۔ یوں حضرت یوسف شاہ گردیز رحمۃ اللہ علیہ کے مشوروں اور دعا سے فصیل دوبارہ تعمیر کی گئی۔ بوہڑ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی دائیں طرف النگ حرم گیٹ جبکہ بائیں طرف لوہاری گیٹ کی طرف جا رہی ہے۔ حرم گیٹ جانے والی النگ کہتے ہیں میرے خیال میں سڑک کو، النگ پر ہی کچھ دور آگے ایک برج ہے جس کا تعلق بوہڑ دروازے سے ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے معروف ہندو ادیب فکر توسوی بھی بوہڑ گیٹ کے قریب ہی رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بایوگرافی میں لکھا کہ میں جب توسا سے ملتان آیا تو دن بھر دیواروں پر پینٹ کا کام اور شام کو بوہڑ دروازے کے باہر سے ایک آنے کی ملتانی چنے لے کر کھایا کرتا تھا۔ حرم دروازہ جو کہ دوسرا دروازہ ہے، اس دروازے کی وجہ تسمیہ سلسلہ قادری کے معروف بزرگ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ 1010 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی موضع منگی ہٹی کے مقام پر شہادت کے 15 سال بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسد خاکی کو کوچ شریف سے ملتان منتقل کیا گیا۔